بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعات، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پہ عمل رہا ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج کے اندر کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں جاری رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں کہ جن کو انہوں نے اللہ سے دعا میں مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے یعنی جو کہ 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا اور فرما بردار بیٹا جو ہے وہ تیار ہو گیا فوری، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے کا انعام جنت میں قربانی کی صورت میں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب هب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک اولاد عطا کر دیجئے، یعنی اولاد چاہے کچھ بھی ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی کسی بھی منصب اور عہدے پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ نیک ضرور ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یعنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے ان کی خوشخبری کے ساتھ آتا ہے بغلام علیم، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے بغلام حلیم، یعنی انتہائی بردبار، تحمل والے اور برداشت والے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، مطلب یہ کہ وہ جوان ہو گئے اور اپنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے باغ دوڑ کرنے لگے، تو اس وقت جب وہ اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والے بن گئے تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، پس بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد کر گزریے جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی، ضرور آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں نے حکم مان لیا، اسلما کا لفظ آیا ہے، مطلب دونوں ہی اللہ کا حکم انہوں نے تسلیم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انجام دینے کا عزم کر لیا اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی آپ کی بات سن کر فوری اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل ان کو لٹا لیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، آپ کی اطاعت اور فوری تعمیل ظاہر ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا تھا، یعنی جس وقت عقل یہ ابھی فیصلہ کر رہی تھی کہ آگ میں، یا سوچ رہی تھی کہ آگ میں کودا جائے یا نہ کودا جائے، تب تک ابراہیم آتش نمرود میں کود چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو اپنا بدن آگ میں ڈالا، اسی طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا، تو ہم نے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک صریح آزمائش تھی، ایک واضح آزمائش تھی۔ مزید فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم نے دوسرے ذبیحہ کو ان کے بیٹے کے عوض فدیہ دیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مینڈھا ذبح ہوا تھا، اور اس وقت اللہ نے ان کے لیے اس کو فدیہ بنا دیا۔
اور یہی وہ عمل ہے جس کی یاد میں ہر سال قربانی کی جاتی ہے، اور ایک مسلمان اطاعت شار مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے اس عمل کی یاد میں کہ وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے اور مال و متاع کی محبت کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسا لے، اس کو پیدا کر لے۔ اور قربانی کرتے وقت یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر بھی تمام عبادات میں مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، غیر کے لیے عبادت کا شائبہ تک دل میں رہے۔ یعنی گویا مسلمان کی زندگی اس آیت کی جو کہ سورہ انعام میں آئی ہے، اس کی عملی تفسیر بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی اور ایک اپنی امت کے لیے، آئندہ جو امت میں تمام غرباء کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے۔ قربانی کے فضائل سے متعلق بہت ساری احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ سنت ہے آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یعنی اس قربانی کے عمل کو کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قالوا فالصفوف یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ من الصفوف حسنہ، کہ اس کے ہر قربانی جو آپ کریں گے اس میں ہر بال کے بدلے میں جو جانور کے جسم پر ہوتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو صحابہ رضی اللہ نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیتأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فیطیبوا بها نفسا، کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ قبولیت حاصل کر لیا کرتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اپنی جگہ اس کا عمل ہے، لیکن اس کو خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرنا اور شوق کے ساتھ کرنا، کہ جس پر واجب نہ بھی ہو لیکن وہ اس قدر کوئی رقم پاتا ہے یا کچھ ایسا پاتا ہے کہ وہ قربانی کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے، تو اس کو اس شوق اور جذبے کو زندہ رکھتے ہوئے ضرور خوشی اور شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی کن پر واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت میں کئی دلائل موجود ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ فصلی سے مراد عید کی نماز ہے، وانحر سے مراد قربانی ہے، یعنی نماز عید اور قربانی واجب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص پر قربانی کی وسعت جس کو حاصل ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی، جس مرد اور عورت میں قربانی کے دنوں میں درجے ذیل باتیں پائی جاتی ہوں اس پر قربانی واجب ہے، مسلمان ہو، لأنها قربۃ والکافر لیس من اہل القرب،
قربانی عبادت و قربت کا نام ہے اور کافر عبادت اور قربت کا اہل نہیں۔ آزاد ہو، لأن العبد لا یملک، قربانی غلام پر واجب نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب بالکل قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا ہوتا ہے، کہ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ وہ چیزیں بھی، وہ اشیاء بھی جو ضرورت و حاجت کی نہ ہو، محض نمود و نمائش کی ہوتی ہیں اور یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آرائش کی چیزیں ہوتی ہیں اور استعمال نہیں ہوتی ہیں سارا سال، تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی، جس کے اندر ٹیلی ویژن اور دیگر الیکٹرانکس اس ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ موبائل اس میں نہیں آتا کیونکہ وہ ضرورت کی، چاہے وہ کس قدر بھی قیمتی ہو، اور وہ کپڑے جو کبھی کبھی پہنے جاتے ہوں، چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہوں، وہ بھی نصاب میں نہیں آتے۔ لیکن وہ کپڑے جو کبھی بھی نہیں پہنے جاتے یا وہ برتن جو کبھی بھی نہیں استعمال کیے جاتے، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کبھی بھی استعمال نہیں کی جاتی ہیں، وہ پڑی ہی رہتی ہیں، وہ نصاب میں داخل ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھر میں نظر دوڑانی چاہیے وہ تمام اشیاء جو پورا سال پڑی رہتی ہیں، جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ہماری ملکیت اور املاک تمام چیزیں اور سامان، ان کی ایک فہرست ہونی چاہیے، اور علماء سے اس سے متعلق فتویٰ کو ضرور طلب کریں کہ آیا ان کے اوپر قربانی واجب تو نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں یا کم فہمی کی بنا پر ایک واجب عمل جو ہے وہ ترک ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر جو ہے وہ وعید بھی فرمائی ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے جن کے لیے جو جانور ہے وہ ایک بڑا جانور، اس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، اور جو قربانی ہمارے یہاں کی جاتی ہے تو اس میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جانور قربانی کر لیا یا ہمارے ہاں یہ قربانی کر دی گئی ہے، تو یاد رہے کہ یہ ہماری کا جو لفظ ہے یہ گھر کا وہ سربراہ جس نے اس جانور کو خریدا یا جس نے اس قربانی کو کیا، یہ قربانی بس اسی کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی اور بچے بھی صاحب نصاب ہیں تو وہ قربانی جو ہے وہ ان سب کی طرف سے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو اس میں سے کوئی ایک فرد قربانی کر کے وہ سبھی کی طرف سے تصور کی جاتی ہے، تو ایسا درست نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کیونکہ بچے اپنی جاب کرتے ہیں، ان کے پاس بھی سیونگز ہوتی ہیں، اور اگر اس مالیت کی رقم ان کے پاس اتنا عرصہ میں موجود رہی ہے تو اب ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، لہٰذا ان کو اپنے سے متعلق فتویٰ ضرور طلب کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ مجھ پر ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے واجب ہو چکا ہے اور میں مالدار ہوں اور مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا کہ میں اسے خرید لوں، لہٰذا اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 بکریاں خرید لو اور انہیں ذبح کر لو۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کو 7 بکریوں کے برابر شمار کیا، اور بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے یعنی کہ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذو الحجہ۔ اس میں ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور ہماری نیت، ہمارا ارادہ اور ہمارا ذوق، ہمارا شوق اور سنت پر عمل کرنا، یہی بس اللہ تک پہنچتا ہے، اور نہ ہی گوشت اور نہ ہی خون جو ہے وہ پہنچتا ہے، بس اخلاص کے ساتھ کی ہوئی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں وہ جذبہ، وہ شوق، وہ جذبہ اطاعت ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما دے جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اندر تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔